हज़रत हुसैन को ऐसे सीने से चिपकाया हुआ था और ऐसे ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे आंसू बह रहे थे। तो मैं सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, खैरियत? कहा ये जो फरिश्ता आया है ये मेरे बच्चे को देख के इसने कहा है कि आपके इस बच्चे को आपकी उम्मत कत्ल कर देगी और मुझे वो मिट्टी दिखाई है जिसमें उसका खून गिरेगा। तो आपने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी, ये वो मिट्टी है जिस करबला की मिट्टी जिसमें उसका खून गिरेगा। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो इनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे बुग़्ज़ रखें तो भी उनसे बुग़्ज़ रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबके दिल की जान, मैं हूं रिजवान खान और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग आ रहे होते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं नौमान भाई से। वालेकुम सलाम। जुबैर भाई, अहमद भाई, हम चारों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये आगे व्लॉग में पता लगेगा। भी आपको बता दें क्या? नहीं, अभी नहीं। सरप्राइज है? नहीं, सरप्राइज है। सरप्राइज है भाई, आप लोगों के लिए अभी नहीं बता रहे। तो वहाँ जाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सरप्राइज जो है वो हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे जो सरप्राइज की लोकेशन है। भाई पहुंच गया अपन। अभी ये लोकेशन ये है, आई ये वाली थिंक लोकेशन है। ये लोकेशन है। मैं समझ गया कहाँ है। नहीं अभी नहीं समझे आप, मैं समझ गया। अभी नहीं समझे आप, समझ गया भाई मैं। अभी नहीं समझे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किसी फार्म हाउस वगैरह पर आए हुए हैं। क्या प्यारी लोकेशन है, तो आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा और वेट करें बस, आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मौलाना साहब? कैसा है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अच्छा, ये है बरकत साहब। नया गुलदस्ता है। ये मौलाना आजकल बड़ा फेसबुक पे उठा के रखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से देखें यहाँ पे मुलाकात किस किस से हुई है? मैं ये कह रहा था कि आपसे तो मेरी माशाल्लाह घंटों के हिसाब से मुलाकात होती है। ऐसा ही है। तो मैं तो कोई नई चीज़ नहीं। नहीं तो अभी आप फार्म हाउस पे आए हैं, कहाँ पे आए आप हैं? गलत बात नहीं करें ना। अच्छा, आप गलत बात नहीं करें। नहीं तो मैं क्या बात करूँ फिर, आप आप बताओ। बोलो ये तो हमारे अपने लोग हैं, जो इसके अलावा जो नए लोग हैं हाँ। उनसे मैं आपको मिलवा। हाँ मिलवाए। दीवाना एंड ओनली बरकत भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बरकत भाई, इतना सीरियस आज आप हुए में वजह? ही इज ऑलवेज सीरियस। तबीयत डाउन, ये ऑलवेज सीरियस? हाँ। क्या हुआ आपको? बस जरा नज़ला जुकाम खांसी है। अच्छा, ये जो रोज की रूटीन है उसके अलावा तो सब ठीक है ना मामला? मामला सब ठीक कुछ अगर खराब है तो बताएं, मेरे पास हकीम भी है, वो इलाज करता है। नहीं बिल्कुल सेट। अस्सलाम वालेकुम। भाई आ गए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, पता चला। कैसे हैं? कैसे हैं? बाद में मिल लीजिएगा, इधर देखें, पहले हाथ पकड़ा हुआ मैंने। नहीं मिले भाई मिले। तब हर इंसान के बारे में ना कोई चीज़ मशहूर होती है ना कि ये इस वजह से मशहूर है। बरकत भाई फील्ड में इस वजह से मशहूर हैं कि ये अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह करवा कभी औकात नहीं की माँ की वजह से। कहते हैं कोई ऐसी बीवी ना आ जाए डर के, जो मेरी माँ मरीज है, कोई बुरा सलूक ना कर दे मेरी माँ के साथ। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़े हैं सिर्फ माँ की वजह से। जब भी मैंने इनके मुंह से सुना माँ ही सुना। वो सर वही कहता हूँ, माँ के गुलाम बन जाओ, दुनिया बादशाह बना दे। हाय हाय हाय। मोइन भाई कहते थे, बस वही अल्लाह करवा रहा है ये हमारी मोइन औकात अख्तर नहीं। साहब कहते थे हैं। हाँ मोइन भाई, तो मोइन भाई वही मुझे अक्सर कहते थे यार कि लोग दुनिया घूमते पैसा दे के, हम दुनिया घूम रहे हैं पैसा लेके, तो हम पे अल्लाह का करम है, सिर्फ माँ के गुलाम है, बस ये घूमने की रसूल 1000 रुपये दे दिए, ठंडा मजा नहीं है, 500 वापस ले लिए। कह रहे ये, मैंने कहा सऊदी अरब की पुलिस ने तो फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया, लोग शैतान को कंकरियां मार रहे थे, वो जुत्ते मार रहे थे। हालात चल रहे हैं। मैंने कहा एक शौहर का कहना, पहले मोबाइल जब नया था तब उसमें महबूबा जैसी कशिश थी, मगर अब ये बीवी जैसा लगता है, जिससे बहुत बेजार होने के बावजूद भी अलग नहीं रह सकते। सब इनको ना रिसर्च के मुताबिक कोई 2 करोड़ लतीफे याद हैं। ऐसा ही बिल्कुल। अब जो है नमाज का टाइम हो चुका है, मगरिब का, तो नमाज के लिए सफ़े वगैरह रेडी हो रही हैं। मदनी भाई सर नमाज ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस वक्त का भी टाइम मिले उस टाइम की नमाज़ पढ़ लिया। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 वक्त की नमाजी बन जाए, नहीं, जो टाइम मिले उस टाइम की पढ़ लें, लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरह आदत डलती है इंसान की नमाज की। तो अब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और हमारे नबी सजदे में उनकी कमर पे चढ़ गए।
وہ بیٹھ کے خسر پسر کرنے لگے. اللہ کے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیا. یہ نہیں ہاتھ مار کے ان کو گرا دیا ہو, سجدہ لمبا. جب زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ فوت تو نہیں ہوگی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں اوپر بیٹھے ہوئے آپس میں گٹ مٹ کر رہے تھے. کہنے کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے, ایسے سجدے میں تھے نا, تو یہاں سے نظر آیا ایک ہاتھ آ رہا ہے بچوں کے لیے, تو آپ نے یوں کیا, ایسے چھوڑ دو کچھ نہ کہو. وہ پیچھے ہٹ گئے. جب تک دونوں بھائی نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں. تو جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر کہا کہ ابھی ہما و امی لا تو ہما, میرے ماں باپ ان پہ قربان, ان کو کبھی دکھ نہ پہنچانا. اور یہ نہیں پتا تھا کہ دونوں وہ دکھ دیکھیں گے کہ قیامت آ جائے گی. اتنی بری حالت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی زہر کی وجہ سے, آنتیں کٹ کٹ کے باہر نکل رہی ہیں. تو کہنے لگے اپنے بھائی سے مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے, لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیر دیا. تڑپ رہے تھے آپ, تڑپ رہے تھے زہر کی اس شدت کی وجہ سے. کون ہے جن کو ایسے سینے سے لگا, کندھوں پہ بٹھایا کہ ماتھے چھو. حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ رات ہو عینی و سمعت اذنایا, میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور اسے جھولا دے رہے ہوتے, اور آپ کہتے اوپر آؤ, اصعد المرتقی, کہتے پہاڑی پہ چڑھو. یہ ایسے ہوتی ہے نا, تو وہ ایسے 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 چھوٹے چھوٹے یہاں آ گئے. کہتے اور آؤ, پر آؤ, کوئی ادھر آؤ, اور آگے آؤ, یہاں آگے, اور آگے آؤ, یہاں آگے. پھر تھوڑا سا یوں ہو کے ان کے بازو پکڑ لیتے, کہتے اور اوپر آؤ, تو وہ یہاں تک آ جاتے. تو پھر ان کے ہاتھ فکس کر کے تھوڑا سا اوپر ہو کر ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. انی احبہ فاحبہ. یا اللہ, ایک دفعہ اچھا عربوں کی تہذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے باہر, اور نہ ہی گھر میں. اتنے وہ عجب مزاج کے لوگ تھے. بچی ہوتی تو دفن کر دیتے تھے. تو بچے کو اٹھانا عیب تھا. یہ ماحول ہے, پہلے اس کو سمجھیں کہ بچے کو اٹھانا کسی بڑے سردار کے لیے عیب تھا. اور آپ سے بڑا سردار کون تھا؟ تو یہاں اٹھانے کا تو ایک معقول نظر آتا ہے نا, یہاں اب آپ ہم یہ یوسف کو اٹھاتا ہے, ابو ذر تو یہاں بٹھاتا ہے, لیکن آپ نے دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا تھا, ایک یہاں اور باہر آ گئے. تو ساروں کی کھوپڑیاں گھوم گئی. یہ کیا, ایک ادھر بیٹھا ہوا, ایک ادھر بیٹھا ہوا. تو آخر ایک صحابی نہ رہ سکتے کہ یا رسول اللہ اتنا پیار, اتنا پیار. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. اور آپ نے کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت فرما, جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھ. واہ ماشاءاللہ. اور دونوں بچوں کو کے ساتھ کھیلتے تھے. آج کل کے والدین تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, کاروباری اپنے کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں, شام کو تھکے آ رہے آتے ہیں, اور کاروبار سارے ادھار پر ہیں, ادھار پر لیتے ہیں, ادھار پر دیتے ہیں. تو جس نے لینا بھی ادھار ہو, دینا بھی ادھار ہو, اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی, تو سکھ کا سانس لے ہی نہیں سکتے. تو گھر آتے ہیں تو وہ اپنے فرسٹریشن میں ہوتے ہیں, اور ماؤں کو اپنی فضولیات ہیں, کبھی ڈرامے دیکھ رہی ہیں, کبھی میک اپ کر رہی ہیں, تو بچوں کو صرف کھانا کھلا دیا, کپڑے پہنا دیے, اسکول بھیج دیا. لیکن میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں آیا, ان سے بڑھ کر کسی کے کندھوں پہ بوجھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور آپ بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے.
اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسن بڑے تھے, حسین چھوٹے تھے, وہ دب رہے تھے. تو آپ کہتے حسین شاباش, حسین شاباش, زور لگاؤ. تو یہ گھر میں ہو رہا ہے, حضرت فاطمہ کے گھر. تو وہ تو ماں تھی نا, وہ بولی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں, حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہے, وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی اسے شاباش دے رہا ہوں. تو کتنے عظیم لوگ, ہستیاں تھیں یہ. ایک زہر میں مار دیا, ایک کا گلا کاٹنا. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں آیا. اس نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ اللہ نے اجازت دی, تو آج مجھے ملنے آ رہا ہے. دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ, کوئی اندر نہ آئے. تو وہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. وہ اندر جانے لگے, انہوں نے پکڑ لیا. جب انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے. وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا, وہ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. تو پھر حضرت ام سلمہ نہ رہ سکیں, آ کے اندر گئیں. تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے, ایسے آنسو بہ رہے تھے. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, خیریت؟ کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ میرے بچے کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے گی, اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا. تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. یہ وہ مٹی ہے جس کربلا کی مٹی جس میں اس کا خون گرے گا. تو 10 محرم کو عصر کے وقت شہادت ہوئی. تو حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور مٹی مٹی, سارا سر گردالو, داڑھی گردالو, کپڑے گردالو. میں اس کی یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. کل وہ گھبرا کے اٹھی, اس مٹی کو دیکھا تو خون آلود ہو چکا. محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں. اگر امام حسین چاہتے تو ایک بول پہ سب کچھ مل جاتا, کیا مشکل تھی. اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے تو کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا. یزید ظالم تھا, اس کی بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھی. حسین ایک نمونہ تھے, اور آل رسول تھے. انہوں نے آگے نمونہ بننا تھا. ایک پیغام دیا کہ حسین جیسی جان بھی ہونا, اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا سستا سودا. ہماری تو جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں, ہم گندگی کے کیڑے جیسے لوگ ہیں. لیکن اگر حسین جیسا, جب جنگ سے پہلے نا آنکھ لگ گئی, خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو حضرت زینب, حضرت علی کو جو اللہ نے فصاحت دی تھی نا, قوت بیان, وہ بیٹی کی طرف آیا. حضرت زینب قوت بیان کی شہزادی تھی جیسے حضرت علی. تو وہ کہنے لگی کیوں ہنس رہے ہو, یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے, موت سر پہ کھڑی. تو کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں, میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں. ان کے لیے مرنا کون سا مشکل تھا. تو شمر نے کہا نا کہ ہم سب کی گردنیں اڑا دیں گے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہنس کے کہا بالموت تخوفنی, بیوقوف مجھے موت سے ڈراتا ہے. بالموت تخوف, کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہیں؟ موت تو ہمارے لیے راحت ہے. اگر اللہ اگر امام حسین چاہتے تو وہ ہاں کر دیتے, تو بچے بھی سلامت, اولاد بھی سلامت, گھر بھی سلامت, جان بھی سلامت, اور ان کا دین بھی سلامت. ان کو تو جنت کے سرداروں کی جو بشارت ملی, آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو یہ بشارت ان کے شہادت کی وجہ سے نہیں ملی تھی, وہ تو بھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور جنت کی سرداری مل گئی تھی. وہ تو یزید کی بیعت بھی کر لیتے تو جنت کی سرداری کوئی مسئلہ نہیں تھا, پہلے ہی طے ہو گیا تھا سارا.
لیکن ایک پیغام دیا امت کو. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ دین قربانیوں سے چلتا ہے. تو پہلی قربانی اسماعیل نے دی اور چھری کے نیچے آ گیا، لیکن اللہ نے چھری کو چلنے سے روک دیا، نہیں چلی. پھر دوسری قربانی حضرت عبداللہ پہ آئی، ان کے والد ان کو ذبح کرنے جا رہے تھے، تو 100 اونٹوں کو دے کر ان کے گردن سے چھری ہٹا دی گئی. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا، جب حسین کی باری آئی تو چھری چل رہا. حسین کی باری آئی تو چھری چل رہی. تو یہ اصل میں نا اس کو رنگ دے دیا افسانوی. یہ تو ایک پیغام ہے کہ ہم نے زندگی اللہ رسول کی غلامی میں گزارنی ہے. یعنی کہ ماتم کر لیا اور زنجیر زنی کر لی، اور 10 دن جیسے ربیع الاول آتا ہے تو ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو ہم سوگوار حسین بن جاتے ہیں. لیکن نہ کوئی زندگی بدلتا ہے، نہ کوئی اپنے قول کو بدلتا ہے، نہ فعل کو بدلتا ہے، کسی چیز کو بھی تو نہیں بدلتا. تو اگر ایسی سستی جنت ہوتی تو کیا ضرورت تھی حسین کو سر کٹانے کی بچوں سے. کمال جگر ہے حد تو. تو بھائیو، ہم ادھار لے کر آئے ہیں زندگی، کسی نے دی ہے ہمیں، اس نے واپس لینی ہے. تو امانت اس طرح واپس کریں. مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی. آپ گزر رہے تھے تو 2 قبروں پر سے گزر رہا تو آپ نے کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ایک جو ہے وہ چغل خور تھا. چغلی اور غیبت ایک جیسی ہوتی. غیبت میں صرف اس کی برائی مقصود ہوتی، اور چغلی میں ان کو آپس میں لڑانا مقصود ہوتا ہے. ایک کو 2 آدمیوں کو لڑا دوں، اس کو نمیمہ کہتے ہیں. تو غیبت ہے کہ میں وسیم کی خالی برائی اجمل کے سامنے کرتا ہوں. اور نمیمہ یہ ہے کہ ان دونوں کو لڑانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک کو اس کی وجہ سے، اور ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹے پڑتے تھے. تو اس حدیث سے میں یہ سمجھا کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، امانت ہے. پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تو نہیں، میری چیز ہے، اس کو ناپاک کیوں کیا؟ میری چیز ہے، اس کو ناپاک کیوں کیا؟ یہ سارا ہر شے امانت. یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم. قیامت کے دن یہ سارا میرا بدن میرے خلاف گواہی دے گا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. سحقا لکن ان کن کنت اناظر. تو آدمی کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہاری خاطر تو میں یہ سب کچھ کرتا رہا، تم ہی میرے دشمن بن گئے. کہاں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو ہر چیز کو بلواتا ہے. تو 1 سال اور گھٹ گیا ہماری زندگی میں سے، اور ہم قبر کے قریب 1 سال اور قریب چلے گئے.